لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عزیزان محترم، بالکل وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ علم کی اہمیت اور تعلیم کی عظمت کے سلسلے سے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، علماء کرام تشریف لائے اور اس سیمینار کے لیے علم کی اہمیت اور تعلیم مظاہرے کے حوالے سے آپ کی بستی کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بہرحال اپنے آپ میں خود آپ کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ ابھی بچوں کا مظاہرہ آپ نے دیکھا، شروع سے لے کر اب تک میں عرض کروں، ابتداً جو بچوں نے مظاہرہ پیش کیا، کچھ فقہی مسائل انہوں نے بڑی آسانی سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ منظر کشی تھی کہ جہاں مسئلے شریعت کو حل کیا جا رہا تھا، ان کمسن بچوں نے اپنے مدرسے سے علم حاصل کر کے یہ ایک عملی طور پر خدمت انجام دی کہ جو سیکھا وہ آپ کو سکھانے چلے آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ المجتبیٰ ہاسٹل کے بچے جو انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور مکالمہ پیش کر رہے تھے، یہ اس طرف شاید متوجہ کرنا مقصود تھا کہ کہیں سے بھی مذہب اسلام علوم کا مخالف نہیں ہے۔ صاحب آپ مکتب میں ہیں تو خالی مکتب پڑھی اور کوئی بات نہیں کر سکتے، بلکہ جب بات علم کی ہوگی تو دین اسلام آپ کو ہر علمی میدان میں منزل کمال پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے گا، جس امام سے منسوب یہ جشن ہے، اس امام کا وہ تاریخی خطبہ جو دربار یزید میں تھا، امام نے بڑے اپنے امامت کے لب و لہجے میں کہا تھا، اوتینا ستا وفضلنا بسبعا، اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشہادت والمحبت فی قلوبنا۔ مطلب کہنا صرف اتنا تھا کہ امام سجاد نے بھی جب عطا کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے بات علم کی تھی کہ ہمیں خدا نے علم عطا کیا ہے۔ اور میں ایک بات عام طور سے کہا کرتا ہوں اس علم کی اہمیت کے حوالے سے کہ ہر دور کے یزید کو ڈر لگتا ہے تو علم سے لگتا ہے۔ شام کا دربار اور سن 61 ہجری کا یزید یہ کہتا ہوا نظر آیا، انہو من اہل بیت النبوہ قد زق العلم زقا، دیکھو یہ اہل بیت نبوت ہیں، انہیں علم چگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت اپنا تھا، حکومت اپنی تھی، درباری اپنے تھے، لشکر اپنا تھا، طاقت اپنے پاس تھی، پھر بھی خوف تھا تو علم اہل بیت کا ڈر تھا۔ اس کا مطلب میں صرف کہنا چاہوں گا کہ صرف آخری بات کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ کسی دور کا یزید سر اٹھا رہا ہے تو امام سجاد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے علم کے زیور و اسلحے سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، یزید کانپتا ہوا نظر آئے گا، اس کا تخت ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ انہی فکروں کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کا انتظام کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنے وجود کو قربان کرنے کا حوصلہ ہمیں عطا ہو جائے۔